بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، قربانی کے تعلق سے بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور متعدد مختلف مسائل کہ قربانی کن پر واجب ہے، قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات فقہاء کرام کو، انہوں نے یہ بھی وضاحت اور صراحت کر دی ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ قربانی کن جانوروں کی جائے گی، جس کے بارے میں بتلا دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی بتلایا گیا۔ اب آج جو بات بتلائی جا رہی ہے آپ حضرات سے، وہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی چیز کسی کو بھی جو دی جاتی ہے، اگر اچھے انداز سے اگر پیش کی جائے تو جس کے پاس وہ چیز دی جا رہی، جس کو دی جا رہی ہے، اس کے دل و دماغ پر، ذہن پر بڑا اس کا اچھا اثر پڑتا ہے اگر اچھے ڈھنگ سے اس چیز کو پیش کیا جائے۔ اور چیز تو اچھی ہو لیکن پیش کرنے کا انداز اگر بے ڈھنگا ہو تو وہ چیز اس طریقے سے بے حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو اس کے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث پاک میں بھی اس تعلق سے، خشوع و خضوع کے تعلق سے فرمایا گیا ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے قیام فرمایا۔ 1 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی فرمائی، یہ 2 دمبوں کی۔ جب آپ نے 2 دمبوں کی قربانی فرمائی تو راوی کہتے ہیں کہ وہ مینڈھے یا دمبے کیسے تھے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین، یہ صفات یعنی بیان کی گئی ہیں ان جانوروں کی، کہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی فرمائی۔ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین، وہ دونوں جانور یا دونوں مینڈھے سینگوں والے تھے۔ سینگ جانور کے سر پر ہونا یہ خوبصورتی کی بات ہوتی ہے، اس کے لیے اچھا لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر چیز پر اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فقہی مسئلہ اگرچہ کہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہو جس کی عمر مثلاً 2 سال ہو، جیسے بھینس ہے، نر ہو یا مادہ ہو، یا بکرا اور بکری ہے، یا دمبا مینڈھا ہے، اگر ان کے اگر سینگ نہیں نکل آئے، اتنی عمر لیکن ہو رہی ہے، تو قربانی ان کی ہو جاتی ہے، یہ عیب میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بنسبت یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر سینگ ہو، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز 2 مینڈھوں کی آپ نے قربانی فرمائی، یوم الذبح کبشین اقرنین، وہ دونوں کے دونوں مینڈھے روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سینگوں والے تھے، املحین، سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا جانور سیاہ رنگ کا ہو، اگرچہ کہ قربانی اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے رنگ کے اندر کوئی اور رنگ کی بھی آمیزش ہو، مثلاً کالے رنگ کے ساتھ ساتھ سفید بھی رنگ ہے، یا اسی طریقے لال رنگ بھی ہے، یا کوئی اور رنگ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جانور کی خوبصورتی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ اقرنین املحین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں جانوروں کی جو قربانی فرمائی تو ان دونوں جانوروں کے سر پر سینگ بھی تھے اور وہ سیاہ اور سفید رنگ کے تھے، یعنی اس کی وجہ سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اقرنین املحین موجوعین، یہ بھی آتا ہے کہ اقرنین املحین اور موجوعین، یہ دونوں کے دونوں جانور خصی کیے ہوئے تھے۔ خصی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بچپن میں ان کے ساتھ ایک ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ
آگے چل کر نسل کے لائق نہیں ہوتے۔ بعض مرتبہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے تو کیا یہ ایسا جانور کیا عیب میں شمار ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے وضاحت کی ہے کہ عیب میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ وہ جانور زیادہ اچھا ہے دوسرے جانور کے مقابلے میں، یا اس جانور کے مقابلے میں جس کی خصی نہ کی گئی ہو۔ اگر اس کے اندر معمولی سی بھی اگر کراہت اگر ہوتی، تھوڑی سی بھی اگر کراہت اگر ہوتی، تو یقیناً حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بجائے دو دو مینڈھوں کی قربانی آپ نہیں فرماتے، بلکہ ایک کی بھی آپ نہیں فرماتے۔ آپ کا یہ عمل مبارک کہ ایسے مینڈھوں کی قربانی کرنا کہ جو خصی کیے ہوئے ہے، نہ صرف یعنی امت کو بتلانا ہے کہ دیکھو جائز ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے معاملے میں اس چیز کو اپناتے تھے، اختیار فرماتے تھے جو عمل کے اعتبار سے عمدہ ہو، جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہو، یا جس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ اجر و ثواب ملنے کی امید ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک کہ ایسے مینڈھوں کی قربانی کرنا کہ جو خصی کے ہوئے ہیں، اس بات کی علامت اور دلیل بھی ہے اور تعلیم امت کے لیے بھی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے سارے ایمان والوں کو یہ عملی طور پر آپ نے کر کے بتلایا کہ دیکھو ایسے مینڈھے یا ایسے دمبے یا ایسے جانور کی قربانی کہ جس کو خصی کر دیا گیا ہو، یہ مکروہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اس کا شمار عیب میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ چیز جائز بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ بہرحال اس بات کو سمجھے ہم کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خرچ کی جائے تو وہ اچھی ہونی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم کسی بھی نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو جو چیز کے اچھی ہوتی ہے، جو چیز کے عمدہ ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی ضرورت مند کو، کسی غریب کو صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ کسی سائل اور محتاج اور ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ہو۔ ہم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جیسا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ویسا ہی ہاتھ ہوگا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائی اپنے فضل و کرم سے کہ دیا ہوا مال بھی اللہ تعالیٰ کا، یہ جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، طاقت اور قوت اور ذہنی صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ کی، یہ مال بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لہٰذا بندے نے یا انسان نے ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر خرچ کرنا چاہیے کہ جس چیز کو ہم خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے فرمایا گیا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز کو صدقہ کرو تو بری چیز کا تم ارادہ بھی مت کرو، دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ فرمایا گیا کہ تم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو چیز دے رہے ہو تو ردی، گھٹیا، بیکار، خراب، ناکارہ، یا جس کو ہم خود لینا پسند نہیں کرتے ہیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، یعنی مطلب یہ کوئی شخص دے دے تو بادل ناخواستہ انسان اس کو قبول کر لے، لیکن اندرونی طور پر انسان کا جی نہیں چاہ رہا ہے، تو ایسی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں کبھی بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، چاہے اس کا تعلق روٹی سے ہو۔ مثلا کسی سائل نے دروازے پر آ کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کوئی چیز طلب کیا، اب ہم وہ روٹی ہم دے رہے ہیں جو باسی ہے، 2 دن پرانی ہے یا رات کی ہے، اور ہم خود گرم گرم روٹی، عمدہ روٹی جس کو یعنی اچھے سے اچھا بنا کر ہم کھا رہے ہیں، اسی طریقے سے اچھا سالن ہم کھا رہے ہیں لیکن رات کی دال ہے، اتری ہوئی دال ہے، یا ایسی دال کہ جو ہم کھانا پسند نہیں کرتے وہ دے رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے کپڑا ایسی حالت میں اور ایسی کیفیت میں جبکہ انتہائی ناکارہ ہو جائے اور کسی قسم کی اس کپڑے کے اوپر کشش اور جاذبیت باقی نہ رہے،
وہ کپڑا ہم صدقہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اچھی سے اچھی چیز دینا چاہیے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم عملی طور پر دی ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا ماذا یتقی من الضحایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر قربانی کے جانوروں میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو آپ نے متعدد باتوں کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا کہ جیسے کہ یہ نے بتلایا گیا ہے کہ ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن بہت زیادہ واضح ہو، اندھا ایسا جانور، یا اتنا زیادہ دبلا کہ جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی باقی نہ ہو، اسی طریقے سے انتہائی بیمار، تو بہت زیادہ جو جانور بیمار ہو گیا، بہت زیادہ لنگڑا ہو گیا، فقہاء کرام نے بات بتلائی ہے کہ جانور مثلا اگر کسی جانور کے ایک پیر میں مار لگا ہوا ہے اور وہ اپنی قربان گاہ تک چل کر نہیں جاتا ہے بلکہ اپنے پیر کو گھسٹ کر جاتا ہے، اس پیر کو جس کو مار لگ گیا ہے تو وہ پیر زمین پر ٹیکتا نہیں ہے بلکہ اپنے 3 پیروں سے چل کر جاتا ہے، تو وہ جانور بھی نہیں چلتا ہے۔ انتہائی لاغر، دبلا پتلا، جس کے اوپر گوشت ہی نہ رہے بلکہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ رہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ تو قربانی کا جب ہم جانور لیں گے، موٹا تازہ صحت مند اور تندرست لینا چاہیے، اچھے سے اچھا جانور لینا، اور اس کے بعد اس کو چند روز پالنا، خوب کھلانا پلانا، اپنے سے مانوس کر لینا، اور ہم کو بھی اس سے محبت ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور تکمیل میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری جب چلائی جاتی ہے تو وہ کیفیت الگ ہوتی ہے۔ آج کے اس بیان کے اندر آپ حضرات سے بات یہ بتلانی ہے کہ جانور جب ہم قربانی کا لیں گے تو کوشش یہ کیجئے کہ اگرچہ کوئی جانور مہنگا ملے لیکن عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا اور خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ویسے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جانور کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ آمین ثم آمین۔